بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میری اپنے ویور سے درخواست ہوگی کہ میرے چینل کو میرے پہ کمنٹس بھی کریں، میری اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس پہ کمنٹس بھی کریں۔ آج 13 جنوری 2024 بروز ہفتہ، آج 2 دن ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پی ٹی آئی کو اس کا انتخابی نشان بلہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ دوستو، میں نے شاید اپنے کسی پہلے ولاگ میں بھی کہا ہے کہ میرا اسکول لاہور انارکلی میں سینٹ فرانسس ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کی ہے، اور نیلے گنبد ہمارا دفتر ہوتا تھا، اور میں اپنے اسکول ٹائم پہ بھی اکثر و بیشتر، اور جب اسکولنگ ختم کی تو پھر تو بڑے تسلسل کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا جو چیمبر ہے وہاں بینچ 2 ججز کا، 3 ججز کا، 5 ججز کا بیٹھنا، تو اس وقت رش بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہائی کورٹ کی کورٹ روم میں جا کے کبھی چیف کے یا کبھی کسی اور کورٹ روم میں تو ہیئرنگ سننی۔ میں نے اپنی اس لائف میں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ججوں کو، ہائی کورٹ کے ججز کو وکلا سے زیادہ بولتے ہوئے کبھی دیکھا۔ بڑا لمبا عرصہ، کئی سال میں میری یہ پریکٹس رہی ہے کہ نیلے گنبد ہمارا دفتر ہوتا تھا، آفٹر اسکولنگ تو دفتر آنا اور دفتر سے 11-12 بجے کے بعد 11 بجے کے قریب ہائی کورٹ چلے جانا، اور ایسے کیس سنتے رہنا۔ کوئی ذاتی کیس نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کبھی بھی ججز کو وکلا سے بحث کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بحث ہمیشہ وکلا کرتے تھے، اپنے آرگو کرنے، کاؤنٹر آرگو دوسرے اپوزٹ کینڈیڈیٹ وکلا نے کرنے، اور جج صاحبان اگر کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وکیل جلدی میں بول گیا تو اس کے متعلق جج صاحب نے ریپیٹلی پوچھنا کہ یہ آپ نے کیا کہا، یا بہت کم بڑا مختصر سا سوال کرنا۔ ابھی تو یار کمال ہو گیا کہ کل 8-10 گھنٹے کی کورٹ ہیئرنگ، آج سارا دن کی کورٹ ہیئرنگ، اگر کوئی کیلکولیٹ کرنے والا ہو تو میرا خیال ہے کہ ججز جتنا بولے ہیں وکیل اس کا 10% بھی نہیں وکلا حضرات بولے ہوں گے، اسپیشلی جب تحریک انصاف کے وکلا آرگو کرتے تھے تو 3 جج صاحبان بیٹھے تھے، اور وہ تینوں ججز جو ہے وہ وکیل کی تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، تنقید کرنی، نقطے سے نقطہ نکالنا، لا پوائنٹ پہ نہ جانا، اچھا یہ ہو گیا تو یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہو گیا تو یہ کیوں نہیں ہوا، چکمنی میں کیوں الیکشن ہوا، وہ دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ گیا تو وہ کیا ہوا، اس میں کیا ہوا، نامینیشن پیپر کہاں جمع ہوئے، فلاں کا کیا ہوا، عجیب و غریب سوال۔ وہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لگ رہے تھے جج صاحبان، اور ابھی بھی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں ابھی سنا کہ کیا فیصلہ کیا ہے، مگر جو بھی فیصلہ کیا ہوگا
وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. مگر کمال کر دیا عمران خان نے. عمران خان نے تو کمال کر دیا. افسوس در افسوس کہ ہمارا ملک کہاں چلا گیا، ہمارے ججز کہاں چلے گئے ہیں، اور ہمارا انصاف کا نظام کہاں چلا گیا ہے. چیف صاحب کہتے تھے کہ جی آپ لاہور ہائی کورٹ کیوں جاتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کیوں جاتے ہیں، اسلام آباد کیوں نہیں جاتے. چیف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر لگا ہی دیتے ہیں، غلطی سے کوئی لگ ہی جاتا ہے تو پھر اس کا مہینہ فیصلہ محفوظ رہتا ہے. ان کو کورٹ روم میں فیصلہ سنانے کی بھی اللہ نے ہمت عطا نہیں کی کہ وہ کورٹ روم میں بیٹھ کے کسی کیس کی ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ ہی صادر فرما دیں، چاہے وہ ان کے خلاف ہی دے دیں. وہ تو کہتے رہیں گے جی ہمارے خلاف دے دیں مگر ہمیں فارغ تو کریں. تو اگر وہ نہیں کرتے رہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی پی ٹی آئی کو کوئی ہوا اچھی نہیں آئی. 2 دن اسلام آباد سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کی جوڈیشری نے لا حاصل بحث، یا تو پھر وہ اتنی دلیری کرتے نا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ریکارڈ منگوا لیتے الیکشن کمیشن سے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا کھنگالا، اور پی ٹی آئی نے جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے متعلق کچھ کہا تھا تو اس پر پی ٹی آئی پکار کر کہتی رہی کہ ان کا بھی حساب چیک کر لیں. ہمارا تو چیک کر رہے ہیں مگر ان کا نہیں کیا، کیونکہ ان کے تو ایجنڈے پہ چیف الیکشن کمیشنر کام کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آج اور کل کی ہیئرنگ پہ ہی میرا کیا فوکس رکھوں تو زیادہ بہتر ہے. مایوسی ہوئی ہے 2 دن کے سپریم کورٹ کے اس سارے ہیئرنگ کی، اور قوم و ملک کا لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے ضائع کر دیا لائیو ہیئرنگ کر کے. خدا حافظ.